معزز سامعین کرام، آج کا جمعہ المبارک حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر پیش کیا جائے گا، چونکہ آپ کی وفات، آپ کا وصال شریف 20 محرم الحرام ہوا ہے۔ حضرت گرامی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں جن کے والد کا نام رباح ہے اور ماں کا نام حمامہ ہے۔ آپ ایک غلام تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر سے اسلام قبول کر لیا۔ اوائل اسلام میں آپ اسلام لے آئے، یعنی کہ شروع کے اسلام کے اندر ابھی اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا، آپ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنا اسلام ظاہر بھی کر دیا تھا۔ آپ نے جب اسلام ظاہر کیا، اس عبداللہ بن جدعان کی جو ان کا آقا تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اندر سے اسلام قبول کر لیا، اسلام سے لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی کہ یہ دین بڑا اعلیٰ ہے، افضل ہے اور اچھا دین ہے۔ حضرت بلال نے بھی طواف فرمایا۔ جب طواف کر رہے تھے تو لات و عزا بت کعبے کے ارد گرد نصب تھے، تو ان بتوں پر آپ نے تھوک دیا، فرمایا کہ میں تم کو نہیں مانتا اور جو تم کو مانتا ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ تم ایک پتھر کے تراشے ہوئے مجسمے ہو۔ وہاں سے آپ کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا غلام ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، رہتا میرے پاس ہے، غلام میرا ہے، تو نام کسی اور کا لیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے مذہب کے خلاف کیسے ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا، کہا کہ آپ اس معاملے کو اچھی طرح حل کریں گے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں، تاکہ یہ جو دل کے اندر ان کی آہت کی جو ہے وہ لگن ہے، محبت ہے، اور زبان پر ان کی اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، تو اس سے آپ نے ان کو منحرف کرنا ہے، آپ نے ان کو پیچھے ہٹانا ہے تاکہ یہ کلمہ چھوڑ دیں، آہد کی صدائیں لگانا چھوڑ دیں۔ حضرت محترم قربان جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر، مستدرک للحاکم میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کافروں نے بڑا ستایا، ظلم و ستم اتنے پہاڑ توڑے، جن میں سے حضرت عمار ہے، بڑے ایسے لوگ ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کافروں نے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے، لیکن ان کے دل کے اندر اسلام اور صاحب اسلام کی محبت رچ چکی تھی۔ وہ جان تو اب دے سکتے تھے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان میں سے حضرت بلال بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ بن خلف نے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک بھی تبیان کے اندر غالباً موجود ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبل از اسلام
ابھی حج کا حکم نہیں آیا تھا تو ہم حج کرنے کے لیے آئے، یعنی اسلام کی طرف سے حج کا حکم نہیں آیا تھا، ہم ویسے حج کے لیے آتے تھے جس طرح پہلے لوگ حج کرتے تھے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور بچوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے۔ بچے ان کو کبھی پہاڑی پر گھسیٹتے ہیں، کبھی اوپر لے جاتے ہیں، کبھی نیچے لے جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال کی زبان پر احد احد کی صدا بلند ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں در حقیقت اسلام سے محبت کرنے والے لوگ، اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ در حقیقت اسلام پر قربانی دینے والے لوگ۔ اصل لوگ تو یہ تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اس کو اپنایا اور اسی پر ہی مشن بنا لیا کہ اب جان چلی جائے لیکن اسلام کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف مارتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ان کو گرم پتھروں پر، گرم دھوپ پر لٹایا جا رہا تھا اور اس کے اوپر بھی پتھر رکھے جا رہے تھے، اور وہ کنکریاں اتنی گرم تھیں کہ اگر ان پر گوشت رکھ دیا جاتا تو گوشت ان کی گرمی کی وجہ سے پک جاتا، لیکن ان کنکریوں پر حضرت بلال کو لٹایا، اس کے اوپر پتھر رکھے، لیکن پھر بھی حضرت بلال نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف مار رہا ہے، نوکر چاکر اس کے مار رہے ہیں، اتنا مارتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سارا دن گرمی کی دھوپ پر آپ کو باندھ دیا جاتا ہے، پتھر اوپر رکھ دیے جاتے، بلکہ چکی کے پارٹ رکھ دیے جاتے ہیں، پتھر والی چکی کے اوپر پارٹ رکھ دیے گئے، لیکن پھر بھی قربان جائیں حضرت بلال نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کو پس پشت نہیں ڈالا، اسلام پر چلتے رہے اور کہا کہ امیہ بن خلف تو جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ بلال نے اب احد احد کی صدا لگا دی ہے، دل میں اتر چکی ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، زیارت مصطفیٰ مجھے ہوتی رہتی ہے، اور تو یہ نہ سمجھ کہ میں تیری تکلیفوں کی وجہ سے، تیرے مار کی وجہ سے دھوپ میں جل رہا ہوں، پتھر کھا رہا ہوں، بچے بھی مجھے پتھر مارتے ہیں، پہاڑوں پر بھی گھسیٹا ہے، پتھروں پر بھی گھسیٹا ہے، میرے اوپر پتھر بھی رکھے ہیں، گرم تپتی ہوئی صحرا میں مجھے تم نے لٹایا بھی ہے، گھسیٹا بھی ہے، جان بلال کی جا سکتی ہے لیکن دیا ہوا محمد کا ایمان نہیں جا سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے آپ سپہ سالاروں کو آپ پڑھیں نا، ان کی ہسٹری پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ویلیو کیا ہے۔ اسلام کی ویلیو یہ نہیں 2 نمازہ پڑھ لیں تھے، 3 نمازہ پڑھ لیں تھے، قرآن سارا سال کھولے ہی نہ کہ اسی بڑے بڑے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، ایتا جی تو روح نکلی تو پتہ ادو لگے گا، ہاں بھائی قرآن قبر آیا سی کہ نہیں آیا سی، نماز قبر آئیے کہ نہیں آئی، ہاں جی قرآن شریف قبر سورت ملک آئیے کہ نہیں آئی، ساری زندگی سورت ملک دی رات نو تلاوت کر کے سو، میں تینوں قسم رب ذوالجلال دی چک کے آخنا کہ میرے پاک محمد دا فرمان ہے کہ جیڑے بندہ روزانہ سورت ملک شریف تلاوت کر کے سوئے گا، قبر دے وچ جدو جائے گا سورت ملک فرشتوں کو حساب و کتاب نہیں لین دے گی، فرشتے اللہ نو آکھن گے یا اللہ اس طرح تیرا قرآن سامنے آ گیا، اللہ فرمائے گا میرا قرآن کی آخد ہے، فرشتے آکھن گے یا اللہ تیرے اس بندے دی سفارش کردا ہے، اللہ فرمانا پھر تسی چلے جاؤ میں ان دی سفارش قبول فرما لی، لیکن یہ ساری عمر کھولے ہی نہ ہوئے۔ اگر جس نہیں کھولیا تو حضرت بلال پاک کی ہسٹری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چل جائے قرآن دی محبت کی ہے۔ حضرت بلال نے امیہ نے ایک جواب دیتا، شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، امیہ آخر مار مار تھک گیا، ایک دن آخر ہے بلال تو کیڑی تینوں انہاں شے پلا دیتی، کیڑا تینوں انہاں نشہ پلا دیتا، اتنے بندے تینوں مارن والے بھی،
اتنے بندے تیرے دے ظلم کرنے والے بھی تینوں روٹی بھی ایسا نہیں دیتی کھانا بھی تیرا کئی دن بند کیتا ہاں جی تیرے اتنے پتھر بھی رکھے تینوں پتھر تے رگڑیا بھی صحیح تینوں پتھر تے گھسیٹیا بھی صحیح تینوں مٹی تے بھی گھسیٹیا بھی صحیح گرم مٹی تے ہاں جی تیرے تے ہر جرم اسا ہر ظلم اسا تیرے تے کر لیا لیکن تینوں نشہ کیڑی شاید آئے انہوں نے کہا جلیا تینوں کیڑا پتا جنہیں کلمہ پڑھ لیا پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ بنا جاتا ہے شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی شاعر نے آکھیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کیوں جواب دیتا جس نے انہیں آکھیا اے بلال تو کیڑی شے پی لئی تیرے تے ظلم بھی ہوئے پتھر بھی رکھے گئے حضرت بلال نے آکھیا انہیں آکھیا تینوں گرم تپدی ہوئی ریت تے تپتے ہوئے پتھراں تے اتنے گرم سن اگر انہیں تے ہانڈی پہ رکھ دیتی جاندی تو بھی پک جانی سی تیرا دل پھر بھی نہیں ہٹیا اسلام اللہ انہیں کہا جا تینوں کیڑی شے دا پتہ ہے قرآن دی محبت صاحب قرآن دی محبت دا درجہ کی آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا پاویں اگ تے یار لٹا لے اے امیہ مارن والے یاد رکھ لے تم آخنا ایسا تینوں گرم ریت تے لٹایا اونا پتھرا گرم تے لٹایا جتے اگر ہانڈی بھی رکھ دیتی تا پک جانی سی میرا بھی جواب سن پاویں اگ تے یار لٹا لے پاویں اگ تے یار لٹا لے میرے پیرا وچ میں خاتو لال میں کلمہ نہیں چھڈنا اچھا کہہ دے ایک دفعہ پھر سبحان اللہ اے میرے معروف دے غلاموں ایک صحابی روایت کر دیں آپ دکینے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتا ہوا سورج اپنے عروج دے سورج دی گرمی عروج دے حضرت بلال کو سورج دے تلے لٹایا ہویا تھلوں بھی پتھر رکھے ہوئے اٹھے بھی گرم پتھر رکھ دیتے آکھیا اے بلال کلمہ چھوڑ دے آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا او سن میرا جواب تو پتھر بھی رکھ لے جو مرضی کر لے آپ نے فرمایا کی فرمایا لک پتھر رکھ تو میرے سینے تے راضی مڑوے دید مدینے تے راضی مڑوے دید مدینے تے جڑا لگ دائی زور تو لالے جڑا لگ دائی زور تو لالے پر میں تو ہی قسم جوالے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلام حضرت بلال دے بارے میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے اے بلال قیامت والے دہاڑے دنیا دے اندر جتنے مؤذن ہون گے جتنے اذان دین والے ہون گے سارے آنیا گردنا قیامت دے لوگاں تو اٹھے ہون گیا لیکن قربان جاواں اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مؤذنین دا سردار قیامت والے دیاڑے حضرت بلال دی گردن سارے مؤذنین تو اونچی ہوئے گی اے میرے پاک بلال میرے پاک محمد نے شان عطا فرمائی حضرت بلال نے امیہ نو آکھیا بے شک تو ظلم دی حد کر دے میری ہر تکلیف کھن ود کر دے بے شک تو ظلم دی حد کر دے میری ہر تکلیف کھن ود کر دے جے بھر کے یار صدا لائے اوے امیہ یاد رکھ جے بھر کے یار صدا لائے پر میرا صبر تے عشق ازما لے میں کلمہ نہیں چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا اچھا کہو نا سبحان اللہ یار اے میرے محبوب دے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کر دے امیہ آخر آخدہ اے امیہ اے بلال دسو تا صحیح توڑا جسم یقین ہے ظلم بھی ہو رہا ہے پتھر بھی کھا رہے ہو سوٹیاں بھی کھا رہے ہو گھوڑے بھی کھا رہے ہو کی گل کی ہے آپ نے کی فرمایا او جھلیا تینوں بھول لے کہ میرا ظاہر جسم کڑائی ہو دے پر دل حبشی دا مڑائی ہو دے تو آخنا ہے میرا جسم دا ظاہری تھائیں حضرت بلال نے فرمایا تو آخنا ہے
جسم دے کوڑے بھی لگ رہے ہیں پتھر بھی کھا رہے ہو جسم دے تکلیف نہیں ہوندی حضرت بلال لیا کہ اٹھ لیا کر کہنا بڑھتا ہے میرا زہاری جسم الہی ہوتا ہے پر دل حبشی دا الہی ہوتا ہے کیونکہ میرا دل مصطفیٰ والے وے رب ذوالجلال والے وے میرا دل محمد الرسول اللہ والے میرا دل محمد دے رب والے اس واسطے میرا جسم دا ظاہری تھائی ہے لیکن میرا دل رب والے دے رب دے یار والے اے میرے بابو دے غلامہ یاد رکھ اپنا دل بھی محبوب نہ لال ہے اللہ نہ لال ہے قیامت والے دیاڑے اللہ تو بغیر کسی نے چھڑنا نہیں محبوب تو بغیر کسی نے چھڑوانا نہیں آج بڑے فتنہ دا دور ہے آج تک الٹے الٹے قانون پاس ہو گئے کہ 18 سال تو تھلے بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا پتہ نہیں کیڑی گال میں آخنا انہوں نے بلال کی ہسٹری نہیں پڑھی اگر پڑھی ہے تو پھر غافلن اگر پڑھی ہے تو پھر دل دے میں اسلام دا بول دے اگر انہوں پڑھے ہوندہ کہ حضرت بلال نے کیا کہ اسی امیہ نو میرا زہاری جسم کی نہیں ہوندہ پر دل حبشی دا نہیں ہوندہ تو لکھ پابندیاں پابندیاں لال پاویں سولی تے بھی لٹکا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اے میرے بابو علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو گزرے آپ نے فرمایا اے امیہ بن خلف ظالم کتنا میں اس اللہ دے بندے نو مار رہا میں لیکن ادھی زبان نہیں سن رہا اس زبان جو کی الفاظ نکل رہے ہیں اے میرے محبوب دے غلاموں اسلام دے قربانی دینی ہے تو پھر بلال نو سمجھنا پوے گا اسلام دے قربانی دینی ہے تو پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو سمجھنا پوے گا جنہ دی ایک لت تے رسی بن کے دوسری لت تے بھی رسی بن کے ایک اٹھ نو ادھر بھجا دیتا ایک نو ادھر بھجا دیتا سارا بچوں چیر دیتا گیا لیکن اسلام تو پیچھے نہیں ہٹیاں حضرت عمار بن یاسر دے لکھاں ظلم ہوئے حضرت بلال دے لکھاں ظلم ہوئے لیکن اسلام تو پیچھے نہیں ہٹے لیکن آج تینوں دے میں نو اگر تھوڑا جا خوف محسوس ہوئے حکومت دا کے پولیس آ جائے گی تو تے میں ڈر جانے ہیں لیکن نا اے میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھو جیڑا بندہ اسلام دے چل جاندہ ہے او بزدل نہیں بلکہ بہادر بن جاندہ ہے کہ بندہ چلے بھی اسلام تے گل بھی دین دی کرے تے پھر بندہ بزدل ہوئے بزدل تے دین تے چلنا اے آپس جیڑا نا تضاد ہے اگر مسلمان ہے تو پھر بہادر ہے تھوڑا قرآن کی تھوڑا ذکر ہے مسلمان دا کہ ایک مسلمان 10 مسلمان 10 کافر تے بھاری ہے ایک مسلمان 100 کافر تے بھاری ہے اسی مسلمان میں آخنا کہ 50 بھی دیکھو کافر آ جائے تو اسی ڈر جنگو ہو تو گل ریفل ہے مسلمان جڑا بہادر ہوں ہے مجاہد ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر مجاہد سن شروع اسلام لے آئے امیہ کتنے مار دے رہے لوگ عبداللہ بن جدعان نے بھی ظلم کیتا امیہ بن خلف بھی مارن آلا نوکر چاکر بھی مارن آلے لیکن اسلام چھوڑیا اچھا بولو چھوڑیا نہیں اگر ساڑھے تے بھی کوئی خوف آ جائے اسلام چھڑ دیں گے بولو نا اچھا نہیں چھٹاں گے اور قانون بن گیا جی سندھ اسمبلی منظور بھی ہو گیا حالی منظور تو نہیں ہوا ویسے قرارداد پیش ہوئی نہیں ظالم تو سا مسلمانہ دا حکم ملک ہے یا کیڑی شاید ملک ہے یارا خدا دا ایک دن بھی ویکھنے سن سندھ اسمبلی قانون پیش ہویا قرارداد پیش ہوئی جی 18 سال تو تھلے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا لخت اللہ نہ دے توڑے ہوتے پیش کرنا والے دے بھی لکھنا والے دے مولا علیہ دی عمر کتنی سی جس وقت اسلام لے آئے 10 سال حضرت عبداللہ بن عمر دی عمر کتنی سی جس وقت اسلام لے آئے اکثر کئی صحابہ ایسے سن جیڑی 18 سال تو تھلے عمرہ سن اور کی 18 سال تو تھلے پابندی ہے بھائی اسلام نہ لے آؤ کیوں اے مراد شاہ دی بھی پکڑ ہونی تے نیازی دی پکڑ ہونی انشاءاللہ
جی میں تسبیح کے دانے توڑو نا دھاگا ہار دا تے میں دھاگے کھلر جانے نا، کوئی کدھر تے کوئی کدھر تے کوئی کدھر، جی اگلے کھلر گئے سارے، انشاءاللہ اے بھی کھلر جان گے انشاءاللہ۔ دین رہے گا تو میرے پاک محمد رہے گا تو میرے پاک محمد کی شریعت انشاءاللہ قیامت تک زندہ و جاوید رہے گی انشاءاللہ۔ قانون کی بن گیا جی 18 سال تو تھلے مسلمان نہیں ہو سکتا، جیڑا کوئی عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، یہودی ہوئے، پارسی ہوئے، جیڑا بھی ہوئے وہ مسلمان ہونا چاہے گا تو پہلے جج نو درخواست دے گا، ظالموں جج نو درخواست دے گا، جج پھر 90 دن اس تے تحقیق کرے گا، ہاں بھائی کیوں مسلمان ہویا، 90 دیہڑوں تو بعد انہوں بھی بلایا جائے گا، پھر ایک انٹرویو رکھا جائے گا کہ کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے، تو انہاں رہنما مذہبی رہنما سدیا جائے گا، ہاں بھائی اس کو انٹرویو لے، اے منڈا 18 سال تو تھلے عمر ہے، اندے کو پوچھ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں، ہاں جی 90 دن تحقیق ہوئے گی، تحقیق تو بعد انٹرویو مقرر ہوئے گا، انٹرویو تو بعد وہ منڈا دسے گا، بچی یا بچہ دسے گا، ہاں بھائی میرا تو مذہبی رہنما پہلے سی میں اسلام قبول کرنا چاہنا، ہاں جی وہ پھر اجازت دے گا تو پھر مسلمان ہوئے گا، وہ کتنے اجازت دے گا، 90 دن تو ظلم ہی تو نہ کر دینا، پھر تو انہوں اسلام قبول کرن ہی نہیں دینا، اور پھر اگر وہ مکر جاندہ 90 دن دے وچ 90 دن دے وچ اگر کوئی مکر جاندہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، اگر انہوں کلمہ کاری اختر ندیم میر بھی نہیں پڑھایا تو چل بھائی 5-10 سال جیلے چل، تو کیوں تقریر کیتی سی اسلام دے حق کے چل تو جیلے تو انہوں کلمہ تے کیوں بھاریا سی کلمہ پڑھ چل تو جیلے چل، جیڑا بھی کلمہ انہوں پڑھاوے گا وہ جیلے جائے گا، تو انہوں پتہ ہے اس گال دا کہ کوئی نہیں پتہ ہے نا، کوئی نہیں پتہ، سن لو اسلامی نظریاتی کونسل بل چلا گیا ہے، قومی اسمبلی پیش ہونا ہے، یہ تو قومی اسمبلی پیش مراد شاہ نے تو پیش کر بھی دیتا، ایک بندہ مذہبی بولنے لگا انہوں میں کہ انہیں بند کر دیتا سپیکر، انہوں نے کہا تسی بولنا نہیں اس گل دیتے، اے مسلمان آؤ سی دیو تبدیلی نو ووٹ، اگلے کو بھی مزے لو تو اندھے کو بھی لو، ایک گل پکی میری سن لو قسمیہ، اسلام دے مقابلے نہ کوئی مذہب افضل ہے، یہی عقیدہ نا ساڈا، بولو تو صحیح، یہی عقیدہ ہے نا، اسلام سب تو افضل ہے، اسلام دا نظام سب تو افضل ہے، حضور دا عدل سب تو افضل ہے، حضور دا انصاف سب تو افضل ہے، حضور دی زندگی سب تو افضل ہے، حضور دا نظام سلطنت ہوئے سارے نظام سلطنت تو افضل ہے، حضور دا فیصلہ ہوئے سارے فیصلے تو افضل ہے، حضور دا قرآن ہوئے ساری کتابہ تو افضل ہے، حضور دی شریعت ہوئے ساری شریعت تو افضل ہے، حضور دی امت ہوئے ساری امت تو افضل ہے، کہ امت کیڑے گول کھلا رہی، اسلام دے خلاف قانون پاس کر رہی امت، اس ظالم حکمران ساڑھے اسی بھی ہو جائے تو بھی ہو جائے، ہن قانون پاس کرو جی، ہن 18 سال تھلے تسی کسی تبلیغ نہیں کر سکتے، حالانکہ شرعی حکم ہے وے اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اس سے ٹائم انہوں کلمہ پڑھا دے، جس لئے تو ہٹے کول آ گیا نا تسی جارا کلمہ پڑھا جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے آکھیا جی 90 دیاڑے ٹائم دیو، حضرت بلال نو تو انہاں 90 دیاڑے نہیں آکھیا جی، چاند دن ماریا، ہاں جی یہ تو حضرت بلال نے احد نہیں چھٹی، امیہ آخر کا راکھ دے بلال تو اٹھے اندر کیڑا نشہ ہے جیڑا تو سا چھڑ دے نہیں پہے ہو، آپ فرماؤ جھلیا میں تو جدو تحیہ کر لیا، میرا عشق بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد مندر صوم صلاح اذان بھی تو، یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سردار بھی تو جھلیا نعرہ جیل آیا پھر تو آخنا کہ جان تیری چھڑتی نہیں پئی، اسی مارنے پیا جان تیری چھڑتی نہیں پئی، پھر بھی کلمہ پڑھ دے ہو، حضرت بلال نے آکھیا جدو سب کچھ یار نو مان لیا نا، جدو دین بھی انہوں نے مان لیا، ایمان بھی انہوں نے مان لیا، قبلہ کعبہ بھی انہوں نے مان لیا، ہر شے انہوں نے مان لئی، کہ پھر تو کلمہ کی کرنا، تو میری گردن وڑ دے، گردن میں جا سکتی ہے بلال ایمان نہیں چھڑ سکتا، اس واسطے آکھیا نا بھاویں اگتے یار لٹا لے، بھاویں اگتے یار لٹا لے، میرے پیرا وچ میخاں تو لا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا، آپ کی فرما دینا ہے امیہ یاد
جتنی مرضی ظلمہ دی حد کر، جتنا مرضی ظلم کر، میں کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھ لے آئی اور میں چھڑنا نہیں۔ حضرت بلال دی جان دا جا سکتی کلمہ نہیں چھڑ سکتا۔ قولو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ نے فرمایا اے امیہ بن خلف کتنا ظالم انسان ہے تو جیڑا بندہ آہد آہد کر رہا ہے، اے امیہ تو انہوں مار رہا ہے، کتنا ظالم انسان ہے۔ امیہ بن خلف آکھن لگا اے صدیق اکبر توانو لوگ صدیق آخدم، پھر میں توڑا گل کرنا۔ آپ نے فرمایا کی گل کرنی؟ اکھے فرشتر کر یہ سودا کر لئیے، اتنے پیسے توڑے گول ہین دا دے دیو، ایک غلام لے لو۔ آپ نے فرمایا چل سودا کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا ایک غلام ہے جس دا نام ہے نستاس، او تیرے مذہب دا بھی ہے، میں 10,000 درہم دا لے آئی، لینے ہی تا لے لے۔ اے میرے معبود غلاموں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر ہن سودا طے ہو رہا۔ امیہ بن خلف نال حضرت بلال دا تفسیر البیان دے وچ لکھیا کہ کتنا مہنگا ہے حضرت بلال۔ اچھا کہو نا سبحان اللہ یار، حضرت بلال کتنے مہنگے نے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے امیہ 10 اوکیا تین میں سونا دیاں گا، ایک اوکی دے وچ 40 درہم آندن، 10 نو 40 نال ضرب دے 400 درہم بن دن۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، ایک چادر بھی دیتی، ایک او غلام بھی دیتا جیڑا 10,000 دا خریدیا سی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او موٹا تازہ غلام، چنگا تکڑا غلام کام کرن والا صدیق اکبر نے امیہ نو دے دیتا، اور 10 اوکیا سونا بھی دے دیتا، ایک کپڑے دی چادر بھی دے دیتی۔ اسے لے چادرہ بڑیاں مہنگیاں مل دیا نہیں سن، لیکن کیونکہ صدیق اکبر نو اللہ نے اتنا عطا فرمایا سی جدے بارے میرے پاک محمد دا فرمان ہے کہ اے صدیق تے قربان جاواں تیرے مال نے اسلام نو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اس مال دی پہ گل ہوندی ہے، او مال صدیق اکبر حضرت بلال دی قیمت دے رہن۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، اسلام دی محبت ویکھنی تائیں نہ صحابہ دے وچ ویکھو تا صحیح کہ صدیق اکبر 10,000 درہم دا ایک غلام نستاس خریدیا، او بھی دیتا، اور 40 درہم ہو کیا سونا بھی دیتا، اور چادر بھی دیتی، اور حضرت بلال نو خرید لیا۔ لوگ آنکھیں جڑے غیر مسلم سن، اے صدیق بڑا تسا سودا کیتا، تو آنو تا گھاٹے دا سودا ہے۔ صدیق نے فرمایا اوے آکھن والے میرے واسطے کوئی گھاٹا نہیں ہے، کیونکہ میرا یار بھی راضی ہے، تے میرے یار دا رب بھی راضی ہے۔ میرا یار بھی راضی ہے، میرے یار کون ہے؟ جیڑا نبیہ دا امام ہے وہ بھی راضی ہے۔ اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، حضرت صدیق نے فرمایا میں گھاٹے دا سودا نہیں کیتا، میں تا وعدے دا سودا کیتا ہے۔ آکھیا لوکا چنگا وعدے دا سودا ہے، لوکا آکھیا شاید کوئی حضرت بلال دا احسان ہوئے گا۔ رب نے فرما دیتا نا 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 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ اچھا کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن اترے آئے، اے اکھن والے ہو یاد رکھو نا 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 حضرت بلال تے کوئی احسان نہیں ہے، حضرت بلال تے کوئی احسان نہیں ہے، انہاں دا کوئی احسان نہیں۔ جو بھی عمل فرمایا ہے اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے۔ پیسے دیتے اللہ واسطے، غلام دیتا اللہ واسطے، اور چادر دیتی اللہ واسطے۔ اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، جس سے لے حاضر ہوئے میرے پاک محمد نے فرمایا اے بلال تسا میں نے بھی شریک کرنا سی، تسا کیوں نہیں شریک کیتا؟ اے میرے محبوب دے غلاموں، یا رسول اللہ اے جواب سن
کہ محمد دی غلامی دے موت بھی قبول ہے کیویں قبول ہے ساڑے جھوٹے دعوے یاد رکھ شریک نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا میرا مال بھی تہاڈا ہے تے بلال خرید کے تہانوں پیش کر دیتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال نو خریدیا ایک دن حدیث پاک نعمت الباری شرح بخاری جلد نمبر 6 اس کے اندر حدیث پاک موجود حضرت بلال سویرے لیٹ پہنچے میرے آقا نے فرمایا اے بلال وجہ کی ہے آج نماز سے لیٹ کیوں آئے ہو اکھے میں آ رہا سی رستے مولا علی دے گھر کو لگ گزریا اندر رون دی آواز پہ آوے میں اندر چلا گیا دیکھیا حسن تے حسین رو رہے ہیں میں عرض کی تھی اے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ میں خدمت کر دیا آپ نے فرمایا اے بلال حسینانو کھڑاؤ تے میں چکی پی لواں یا رسول اللہ توڑے تو دریان دی غلامی کر دے رہا ہوا اس واسطے لیٹ ہو گیا ہوا میرے پاک محمد نے فرمایا اے بلال تو میری آل دی خدمت کی تھی جاؤ میں محمد تن دعا دے رہا اللہ تیرے ہوتے اپنی رحمت نزول فرماوے میرے محبوب دے غلام و میرے آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر دے دور تک حضرت بلال مدینے وچ رہے ایک روایت ہے کہ فوراً چلے گئے بخاری دی حدیث وقت نہیں ہے پھر پڑھ کے پیش کر دیں شارٹ کٹ عرض کر دینا میرے پاک محمد رسول اللہ دے غلام شریک اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بلال تو سنا جاؤ حضرت بلال نے عرض کی تھی اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی اے صدیق اگر تو سامنوں اپنے واسطے خریدے آشی تو پھر رکھ لو اگر اللہ واسطے خریدے آسی میں چھڑ دے ہو میں جا نہیں رہا اپنے واسطے میں اللہ دے افضل جڑا عمل ہے جہاد اس واسطے جا رہے ہیں اے میرے محبوب دے غلاموں شریک پاک نے اجازت عطا فرما دیتی کچھ عرصہ گزریا میرے پاک محمد حضرت بلال دے خواب چاہے آگ کی فرمانا اے بلال دن بڑے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی اس تو بتایا چلیا کہ میرے پاک محمد رسول اللہ بلال ملک شام تھے میرے پاک محمد روضہ پاک مدینہ شریف تھے میرے پاک محمد پتہ تھوڑے چلے آئے چاہے غوثیہ مسجد بیٹھی ہے چاہے ملک شام جو ہوئی ہے میرے پاک محمد نام بھی جان دینے نیتاں بھی جان دینے اے میرے محبوب بلال پاک فوراں پہنچے مدینہ طیبہ پہنچے لوگاں میں کیا بلال آگئے لوگاں نے آگے عرض کی تھی اوہ اذان سناؤ جڑی پاک محمد دورج پڑھ دے سو عرض کر دے نا 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 اس لئے میں پڑھ دا سا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میرے سامنے محمد پاک ہوندے سن اور میں پڑھا گا تو محمد رسول اللہ نہیں ہونگے اے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں لوگاں نے حسنین کریمین دی بارگاہ عرض کی تھی حسن کے حسین آگئے آکے عرض کر دیں اے بلال اوہ اذان تا سناؤ جڑی نبی پاک دے دور پڑھ دے سو عرض کر دیں ہن دوساں صحبزہ دے ہو میرے پاک محمد رسول اللہ دے تو ہن میں موڑ سکدا نہیں پڑھ دینا اے میرے محبوب دے غلاموں حضرت بلال نے پڑھے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے نے پہنچے بے ہوش ہو کے ڈگ پہ سامنے محمد دی تصویر نظر نہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محمود غلاموں لوگا انج سمجھ لے آئے کہ اللہ دا نبی دوبارہ تشریف لے آیا ہے لوگ حضرت بلال دی اذان سنن واسطے حاضر ہو گئے اے لوگوں یاد رکھو وہ کتنا سونا مؤذن ہے یہ میرے پاک محمد نے مؤذن بنایا قیامت والے دیہاڑے مؤذناں دا سردار ہوے گا جیڑا بندہ دنیا تے اذان پڑھدا سی قیامت والے دیہاڑے اس دی گردن سارے ایک مخلوق تو اونچی ہوے گی حضرت بلال دی گردن سارے مؤذنین دی گردناں چوں اونچی ہوے گی اے میرے معمول نے غلاموں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ پڑی مکمل نہ ہوئی بے ہوش ہو گئے. لوگاں سمجھ لیا کہ اللہ دا نبی دوبارہ آ گیا. آپ حتیٰ کہ 20 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہے ملک شام دے اندر حضرت بلالوں نے جنہ مارا کھا دیاں تپتے ہوئے پتھراں تے لیٹے کسیٹے گئے پتھر مارے گئے رسیاں گلے جو پا کے بچیاں نے کسیٹیا لیکن اسلام چھوڑیا نہیں. اسلام چھوڑیا نہیں. آخر 20 محرم 20 ہجری آپ دا وصال شریف ہو گیا. طاعون دی اس علاقے بیماری پھیل گئی سی اس بیماری نال آپ دا وصال شریف ہو گیا. ہاں جی حضرت بلال دی ہے بدر بھی شریک ہوئے احد بھی بدر. حضرت بلال نے امیہ بن خلف نے واقعہ سی سنا تو میں نو ماردا سی نا تو میرے تے ظلم کردا سی اج ویکھ اللہ نے میں عزت دیتی تینوں ذلیل کر کے رکھ دیتا. میرے پاک بخاری کی حدیث سے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح ایک دن اٹھے فرمایا کہ اے بلال جب سامنے آئے نا کہ بلال تو کیڑا عمل کرنا ہے. میں راتی جنت دی سیر کیتی تے جنت دے وچ تیری جوتیاں دی مینوں آٹھ سن رہی سی. ایک روایت ہے کہ معراج شریف دی راتی حضور نے فرمایا. ایک روایت ہے کہ حضور خواب دے اندر حضور نے فرمایا کہ اے بلال عرض کرتے یا رسول اللہ میں عمل تو کوئی بھی نہیں کردا لیکن جس وقت بے وضو ہونا وضو کر لینا وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ لینا یا رسول یہ کچھ میرا عمل ہے. میرے پاک محمد نے فرمایا اے بلال یہ عمل تینوں اللہ یہ عمل تیرا اللہ دی بارگاہ بڑا قبول ہے دی وجہ تو اللہ نے تینوں مقام عطا فرمایا ہے. اے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیتا امیہ ماریا بھی صحیح سارا کچھ ہے لیکن آج اسی الٹ ہوئے پہ ہاں. ساڑھے ملکان دے وچ قانون بنن لگے 18 سال تو تھلے جیڑا بندہ مسلمان ہوئے گا اس تے کاروائی کیتی جائے گی. جیڑا بندہ کلمہ پڑھاوے گا انہوں 10 سال جیل کیتا جائے گا 5 یا 10 سال. اے ساڑھے قانون اسے اس قانون تے لعنت بھیجنے ہم. ہاں جی اسا اس قانون نو نہیں مندے. ہاتھ کھڑا کرو سارے. پولیس پھاڑ کے لے آندی تے لے جاوے ہاں بشک لے جاندی تے لے جاوے. اسا اس قانون نو مندے نہیں. اسا اس قانون نو مندے نہیں. اور نیازی یاد رکھے 2 سال نہیں اے 2 سال تیرے پتہ نہیں پورے ہونے نہیں کہ نہیں ہونے. اے بھی انشاءاللہ ٹر جان گے جڑے پہلے ٹر گئے تم بھی ٹر جائیں گا. اسلام رہے گا اسلام رہے گا قرآن رہے گا. اسلام کی حفاظت میرے رب نے فرمانی ہے. قرآن کی حفاظت میرے رب نے کرنی ہے. میرے پاک محمد عزت کی حفاظت بھی میرے رب نے فرمانی ہے. اس واسطے اگر تو قرآن تے پہرا دے گا تیرے قبر تے قرآن پڑھی گا. اگر تو حضور دی عزت تے پہرا دے گا تیری قبر تے حضور دی عزت کی گل کی جائے گی. حضور دی عزت تے ناموس تے رسالت تے اپنی جان قربان کرے گا. قیامت والے دھاڑے رسول پاک تیری شفاعت کرن گے. اور جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے ناموس تے گل کر رہا ہے میرے پاک محمد انہوں چھوڑ دے نہیں. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دی کان دے ہاتھ مبارک ہوں ہے. اس واسطے اس سارے قانون تو غیر شرعی بنائی رکھو. انگریزاں دے کہن تے تہاڈیاں واگاں میں تا پہلے دن ہی آکھے تہاڈیاں واگاں انگریزاں دے ہاتھ چن تہاڈیاں رسیاں کسی ہور دے ہاتھ چن. او جیڑے پاسے جیویں چھک دین یہ اسے پاسے ٹور پہ دین. وہ اسلام دے خلاف چھکن اسلام دے خلاف بھونک دین. ہاں جی وہ حضور دی عزت دے بارے چھکن یہ حضور دی عزت دے بارے بھونک دین. اس واسطے اسی مسلمان ہاں. یہ جان تو یارو آج یہ کل نہیں ہے. ہاں جی آج جان تو کل نہیں ہے. آج کئی تھے پہلے گزر گئے اساں بھی گزر جانا ہے لیکن نار کدھا زندہ رہنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ محمد رسول اللہ دا قرآن محمد رسول اللہ دا فرمان ایک قیامت تک زندہ رہنا. تو تے میں نہیں ہونا. ہاں جی تو سارے نے ٹر جانا لیکن میرے پاک محمد دے. اور یاد رکھو کسے ملک کے قانون نہیں. انگریزاں بھی ملک ہے نا انہوں نے بھی یہ قانون نہیں ہے. لوگ در جوگ مسلمان ہو رہا ہے کوئی منع نہیں ہے. ہر کسی کو بھائی مذہبی آزادی ہے جیڑا کوئی مذہب اختیار کرے. اسلام نے کسی نے آکھیا تھا نہیں کلمہ جو پڑھ کے بھائی آؤ جی اسلام قبول کرو کلمہ پڑھو. میرے پاک محمد اب یہ فرمان نہیں ہے کہ زبردستی کسی نے کلمہ پڑھائی نا. زبردستی صدیق اکبر نے اگر پڑھانا ہوں اسے نستاس نہ پڑھا دیں دے جیڑا غلام سی وہ بھی اسے امیہ بن خلف والے دا مذہب دا سی لیکن وہ ہے مشرک وہ بھی سی تے آپ دا غلام بھی مشرک سی. تے اس واسطے صدیق اکبر نے ظلم نہیں کیتا. وہ ظلم کر رہے سن پتہ پھر یہی چلے تسی ابو جہل دی پارٹی بننا لے ہو وہ کام تسی کرو پھر جیڑا حشر انہاں دا ہویا تے حشر تہاڈا بھی وہی ہونا ہے. اے بھاویں حکومت پیرن تے بھاویں کوئی مولوی ہن بھاویں کوئی پیر ہے تے بھاویں کوئی مولوی ہے جیڑا اس قانون کی حمایت کرے گا ساڈے نزدیک اس دی کوئی عزت نہیں. ساڈے نزدیک کوئی عزت نہیں. ساڈے نزدیک عزت اسلام دی ہے
اسلام دی وجہ تو تیری تے میری عزت ہے، ہاں جی، قرآن دی وجہ تو تیری تے میری عزت ہے، اے سنت رسول دی وجہ تو تیری تے میری عزت ہے، حضور دی عزت دی وجہ تو ساڑیاں عزتاں، اے دھرتی بھی حضور دی، اے قرآن بھی حضور دا، اسا سارے غلام بھی حضور دے، تو پھر حضور تے کوئی بھونکے تے پھر اسی چپ کریے، نہیں چپ کران گے، انشاءاللہ تعالیٰ اے ذلیل ہو جان گے۔ تساں نیت صاف رکھو، تساں اپنی نیت صاف رکھو، اسلام نال محبت رکھو، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک سورج ایسا نکلے گا، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو دین دے چلن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو اسلام دے قربانی پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً حضور دی عزت تے شہادت دی موت نصیب فرمائے، آمین۔